مسٹر حیدر علی کی بات کر لیتے ہیں. برطانیہ میں انہیں حراست میں لے لیا گیا کسی انریزنیبل ایکشن کے اگینسٹ. ایک کیس ہوا ان پر درج. جو بھی ہے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پی سی بی سے بھی معطل کر دیا گیا ہے. کیا بات ہے بتائیے. اچھا, میں نا اس واقعے پہ آنے سے پہلے نا تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کرکٹرز جو ہیں ہمارے خاص طور پہ, اور اس طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عزت دے دیتا ہے, وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں, اوقات بھول جاتے ہیں اپنی. اور خاص طور پہ دوسرے ملک میں جا کے آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ شرم نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گرین کیپ کی آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے, اور چاند اور ستارے کی عزت جو ہے وہ کس طرح آپ نے بچانی ہے اور اس طرح قائم رکھنی ہے. کیونکہ اب مجھے واقعات یاد آنے شروع ہو جائیں گے کتنے. میں یہ بابر اعظم جو ہیں آپ کے چیمپئن ہیں, ان کے پیچھے خاتون آ گئی تھی. یہ فردوس مارکیٹ میں ان کا بیوٹی پارلر ہے. انہیں کہہ رہی ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے میرے اس کے تعلقات ہیں, اس نے میری شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا. اور وہ تو پھر پی سی بی کے لوگ اور کچھ طاقتوں نے مل ملا کے بڑی مشکل سے وہ کیس رفع دفع کروایا. وہ سڑکوں پہ گھوم رہی تھی, یہاں پہ پی سی بی کے باہر جا کے وہ خاتون کھڑی ہو جاتی تھی. رائٹ, ٹھیک ہے, تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون کو بلیک میلر تھی, کوئی چور ڈاکو تھی, وہ آ گئی تھی. موصوف رہے نہ اس ایکٹیویٹی میں شامل اس خاتون کے ساتھ. اس کے بعد بھی ایک ڈانسر کی بہن کے ساتھ اس کا نام آنا شروع ہو گیا. نام ہے میرے پاس, لیکن ابھی ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو ہم ان کی عزت کا خیال کرتے ہیں, ان کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ محمد آصف کو دیکھ لیں, کیا ہوا یہاں سکینڈل وینا ملک کے ساتھ, اور بیڑا غرق کیریئر کا, اور دبئی ایئرپورٹ سے پرس میں سے چرس نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کتنے میں آپ کو نام بتاؤں. باقی جو ایک بہت بڑا ایشو ہوا اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اب یہ آگے جی حیدر علی صاحب آگے. میری اطلاعات یہ ہے کہ حیدر علی کا یہ جس خاتون سے زیادتی کا ان پہ مقدمہ ہوا ہے اور پولیس نے گرفتار کیا, وہ خاتون سے حیدر علی کی کوئی یہ حادثاتی ملاقات نہیں ہے, پرانا تعلق ہے, اور وہ کئی دفعہ مل چکے ہیں یو کے میں. یہ پاکستانی نیاد برطانوی خاتون ہے, لڑکی ہے, اور ان کا چونکہ فون قبضے میں لے لیا, وہ چیٹ نکل آئے گی, ساری چیٹ نکل آئے گی. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. شروع میں ڈاؤٹ ہوا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی سیلیبریٹیز کو اور اس طرح کے لوگوں کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے. اچھا, ٹریپ جب کیا جاتا ہے, ہنی ٹریپ سے لے کے کوئی بھی ٹریپ ہوتا ہے, وہ آپ اپنی لالچ, ہوس اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ٹریپ ہوتے ہیں نا. کہیں نہ کہیں تو چیزیں انیشیٹ ہوتی ہیں نا. آپ کو کہیں کوئی بلاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں نا. بچے تو نہیں ہے کہ آپ کو تھپڑ مار کے لے گیا. یہاں لاہور میں ایک واقعہ ہوا, ایک غالب مارکیٹ تھانے کا واقعہ ہے. ایک خاتون جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کرواتی, میرے ساتھ ریپ ہو گیا. ہم لوگ اس پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اچھا, ایک تو روٹین کی رپورٹنگ ہے کہ ایف آئی آر آ گئی, ہم نے رپورٹ کر دی, ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن کی. جب انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ وہ ایک گینگ تھا. اس خاتون نے رونگ نمبر بن کے کال کی, جی آپ کا تعلق فلاں بزنس سے ہے, میں جاب لیس ہوں, مجھے جاب چاہیے. مختصر ہے, جاب کے بہانے سی وی لے کے آئی. ایک دفعہ آئی, اس کے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی ہے, میری ہیلپ چاہیے. کرتے کرتے کچھ 4-5 ملاقاتوں کے بعد وہ خاتون جو ہے اس شخص سے کسی بھی طرح سے اپنے تعلقات کو اس سٹیج پہ لے کے آتی ہے کہ اسے ملنے کے فوراً بعد وہ متعلقہ قریبی پولیس اسٹیشن چلی جاتی, میرے ساتھ ریپ ہو گیا. ایف آئی آر بھی ہو جاتی. ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ کہتی ہے جی مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے. جیسے ہی ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ خاتون کے ساتھ ایک وکیل صاحب آ جاتے ہیں, ایک سو کال جرنلسٹ آ جاتا ہے, ایک کوئی جو ہے نا گنڈا آ جاتا ہے, وہ پورا گینگ نکل آتا ہے. اچھا جی نکلا, اب ریپ ہوا, ریپ بھگتنا پڑے گا. وہ ہوتا یہ ہے کہ متعلقہ اے ایس آئی جو میڈیکل کروانے کے لیے اس خاتون کا منشی اسپتال لے کے جاتا ہے. جب وہ منشی اسپتال پہنچتا ہے اور وہ لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں وہ پولیس اہلکار اس خاتون کو لے کے داخل ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اس خاتون کو دیکھتے کہتی ہے تم پھر ریپ کروا کے آ گئی ہو. اس پہ اس
انسپیکٹر کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا کوئی معمول کا کام ہے. وہ واپس آتا ہے, وہ اپنے آفیسرز کو بتاتا ہے. آفیسرز جو ہیں انچارج انویسٹیگیشن اس نقطے پہ تفتیش کرنا شروع کرتے ہیں, تو دائرہ کار تھوڑا اس کا بڑھاتے ہیں تفتیش کا, تو اس خاتون کی مدعیت میں ریپ کا ایک ایف آئی آر شادمان تھانے میں نکل آتی ہے, ایک مصری شاہ تھانے میں نکل آتی ہے, ایک شادرہ میں نکل آتی ہے, ایک جو ہے نا وہ لاہور سے باہر گئی اکاڑے میں نکل آتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریپ کروانا اس کا بزنس ہے. پہلے کسی طریقے سے یہ سارا معاملہ کروایا, اس کے بعد بلیک میل کیا, پیسے لیے, صلح کر لی. اچھا, اب یہاں یہ معاملہ نہیں ہے حیدر علی والا. حیدر علی والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. حیدر علی کی اس خاتون سے دوستی تھی, چیٹ سے پتا چل چکا ہوگا یو کے پولیس کو ابھی تک کہ اب خاتون کی کچھ عرصے سے کیا ڈیمانڈ تھی. کیا حیدر علی نے اسے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ یہ ٹال مٹول کر رہا تھا؟ کیا اس چیٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا پرانا تعلق تھا؟ اور اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے بعد جو ہے کیا حیدر علی اب اسے اوائڈ کر رہا تھا اپنے اس وعدے سے, وعید سے, یا اس خاتون کے مطابق اسے استعمال کر کے اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا, یا ان دونوں کے درمیان کوئی اور آ چکا تھا جو اس خاتون کو برداشت نہیں ہوا؟ البتہ یہ ساری صورتحال میں کچھ عرصے جو ان کی لڑائی چل رہی تھی, ایک کشمکش چل رہی تھی, اس میں یہ ہیپننگ ہوئی ہے, چاہے وہ رضامندی سے ہوئی ہے. جس کو اس خاتون نے ریپ کا نام دے دیا, ماضی میں وہ اس کی محبت تھی. یہ تو خیر مزید جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہی بتائے گی. ہو گیا. اب آ کے بات پھر وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, پوری دنیا میں جگ ہسائی ہے, بھاڑ میں جائے اس طرح کا کرکٹر اور اس کی کرکٹ اور اس کی پرفارمنس, اس کا کھیل. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر اگر یہ واقعی اس نے حرکت کی ہے. اور پہلے والوں پہ ثابت نہیں ہوئی چیزیں, آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں, ثابت نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ اس کی وہاں سے جان چھوٹ بھی جائے, اگر اس نے یہ حرکت کی ہے اس کو بالکل ساری زندگی کے لیے بین کر دینا چاہیے. اور وہاں بھی عمر قید سزا ہے. جو ہمیں بتایا گیا ہے, ان کے کوئی بیرسٹر معین علی ہیں جو کوششیں کرے کہ صلح ہو جائے, ان کی صلح ہو جائے گی. یہ 14-15 دن کی ضمانت پہ ہے, اس کیس سے بری ہو جائے گا, یہ اسے نکاح بھی کر لے گا. ایک مثال کے طور پہ ہماری جو بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا میں, آپ اس طرح شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ انڈین چینل لگا کے دیکھیں ذرا, ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہماری ایک کرکٹ جنگ کی طرح ہے, 10 مئی کی طرح کا ماحول ہوتا ہے جب ہمارا میچ ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور وہ کئی موقع نہیں چھوڑتے ہمیں بدنام کرنے کا. انہوں نے پہلے بھی ہمارے پلیئرز کو ٹریپ کیا, پہلے بھی ٹریپ کر کے انہوں نے سکینڈل بنایا اور پاکستان کی کرکٹ کو بدنام کیا, اور اتنے زبردست ہمارے پلیئر ضائع کر دیے. اور یہ تو ان کو پلیئر پتا چل جائے کہ یہ کوئی آگے چل کے جو ہے نا وہ برائٹ ہے, تو یہ اس کے پیچھے اپنا مافیاز لگا دیتے ہیں, یہ مافیاز لگا دیتے ہیں. تو اس سے بچنا کس نے ہے؟ آپ بچے تو نہیں ہیں, اس سے بچنا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے سر, لیٹس سی مزید تفصیلات کیا آتی ہے کیس کے حوالے سے. جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ہم فردر ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن میں بات کرنا چاہوں گی پاکستان نے جو ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر فتح حاصل کی ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے ون ڈے میچ میں؟ ہاں, ابھی تو یہ پہلا میچ ہے, اس میں بڑا زبردست کھیلی پاکستان کی ٹیم, اور خاص طور پہ حسن نواز جو ہیں رائٹ, وہ بڑے زبردست پلیئر ہیں, اور ان کا ڈیبیو میچ تھا یہ. بالکل بالکل, اور اس میں انہوں نے تقریباً 65-67 رنز کیے ہیں. زبردست پرفارمنس. ڈیبیو میچ میں انہوں نے 50 کی ہے, اور پاکستانی بآسانی جو ہے اس میچ میں کامیاب ہوا ہے, بڑا خوش آئند ہے. اور باوجود اس کے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے, ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ایون کافی عرصے سے کافی ڈاؤن ہے, مگر یہ ہے کہ کھیل تو کھیل ہے, اور جو ہے وہ بڑا اچھا کھیلا ہے پاکستان. امید یہ ہے کہ اگلے جو میچز ہیں وہ بھی جیت کے تو وائٹ واش کریں, تاکہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ ردم پکڑیں, اور ٹیم جو ہے واپس اپنی فارم میں آئے, اور پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے. بالکل, اور بحالی آ سکے ان کی اس امیج میں جو کہ اس وقت آلموسٹ ڈینٹیڈ ہے.